جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بنی اسرائیل آیت نمبر 23 پڑھ رہا ہوں، ترجمہ سناتا ہوں آپ کو۔ اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔ کون سے ماں باپ ہیں جن کے متعلق یہ بات کی گئی ہے؟ بہت نیک، پارسا، پاکیزہ، بہت راتوں کو جاگنے والے ماں باپ، بچوں کا خیال کرنے والے، بچوں کو بڑے بڑے گھر بنا کے دینے والے، بڑے بچوں کو بڑی بڑی تعلیم دلوا دی، انہوں نے ہائی لیول انگلینڈ یونیورسٹی میں پڑھوا دیا۔ اس قسم کے ماں باپ کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے۔ کس قسم کے ماں باپ کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے؟ کیونکہ یہ جو کہنے والا ہے نا، یہ کوئی عام نہیں ہے شخصیت۔ یہ شخصیت کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس پہ ہم سب کو یقین ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے۔ یہ اس نے کہی ہوئی ہے بات، جس کا ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، جس کے اوپر ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں، جس کے اوپر ہماری باتیں ہوتی ہیں، ہمارے رشتے ناطے طے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بات کر رہا ہے قرآن کے اندر۔ کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے پہلے اپنا کہ میرے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہرانا، میرے علاوہ کسی سے بات نہ کرنا کسی کی، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے فوراً بعد کا ماں باپ کی بات۔ اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، بہت ساری جگہ پہ ہے یہ۔ اللہ نے اپنے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کیا۔ حیرت ہے یار، آج تک کسی نے بتائی نہیں یہ بات ہمیں، کس قسم کے ماں باپ ہیں، یہ کن کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے۔ میں بہت کھوج خرید میں اس میں لگا رہا، میں نے کہا یار یہ کون سے ماں باپ ہیں؟ تو پھر میں اب یہ ویسے تو بہت ساری آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بہت سارے علماء نے باتیں کی ہوئی ہیں، بہت سارے، میں تو ایک عام انسان ہوں، جو پڑھتا ہوں دماغ میں آتی ہے بات، اپنے حساب سے کرتا ہوں بات۔ تو میں نے بہرحال اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کی۔ پھر تحقیق کے بعد میں نے کہا یار سوچنا چاہیے کہ کون سے ماں باپ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہنا، بہت اچھی بات ہے یہ۔ اچھا، بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیا آپ جوانی کے اندر کہہ سکتے ہیں ایسی بات؟ پھر بڑھاپے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دونوں میں سے تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، جوانی میں کہہ سکتے ہیں؟ بہت سارے کویشچن ہیں اس کے اندر۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، ماں باپ انتہائی بدتمیز ہیں، انتہائی ان کو مینرز ہی نہیں ہے بالکل بات کرنے کے، بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، یا پڑھے لکھے ہیں اور ہائر ایجوکیشن انہوں نے کی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں، ان کو دوستوں کے اندر بے عزتی کر دیتے ہیں۔ بیوی ساتھ بیٹھی ہوئی، اس کے سامنے بے عزتی کر دی، بچے بیٹھے ہوئے، اس کے سامنے بے عزتی کر دیتا ہے باپ یا ماں۔ تو یہ کس قسم کے ماں باپ ہیں جس کے متعلق بات کی گئی ہے؟ کیا ایسا باپ جو جوانی کے اندر ہے اور یہ سارے کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ہم اف تک کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ؟ اور اگر ایک باپ یا ماں بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، پھر ہم بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ پھر تو اللہ تعالیٰ نے نہ فرما دی، پھر تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کوئی بات ہی نہیں بنتی نہ کرنے کی اس کے ساتھ بدتمیزی۔ لیکن جوانی میں بھی ہم اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ جوانی کے اندر اور بڑھاپے کے اندر، دونوں کنڈیشنز کے اندر ہم ماں باپ کی بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اس کی ریزن کیا ہے؟ اگر ایک باپ مشرک ہے، فرض کریں اللہ کو نہیں مانتا، مشرک ہونا بدتمیزی سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ مشرک ہونا بدتمیزی سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ یعنی جو اللہ ہی کو نہ ماننا چھوڑ دے اور وہ کہے کہ اللہ کی بات بھی نہیں کرنی میرے سامنے، ہمارے کسی نبی کی بات نہیں کرنی، کسی صحابہ کی بات نہیں کرنی، وہ بڑا گناہ ہے۔ یا ایک شخص جو انتہائی پرلے درجے کا جاہل، پرلے درجے کا بدتمیز اپنے بچوں کے ساتھ ہے، ان دونوں میں سے کون سا زیادہ برا ہے؟ آبویسلی برا وہ ہے جو زیادہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہا ہے، مرتد ہو گیا ہے، برائی کر رہا ہے، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیونکہ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شرک، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اب کیا ہوا؟ اس کے اندر سے مشرک تو نکل گیا، اب یہ بات مسلمان کی شروع ہو گئی آگے۔
مشرک وہ ہے جو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتا، اس کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بات کر رہے ہیں صرف جو کہ مسلمان ہے، دونوں ماں باپ اور بچے دونوں اب ہیں۔ لیکن اگر مشرک باپ بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم ہے، کیونکہ بہت ساری احادیث میں نے دیکھا ہے اگر باپ مشرک ہے یا ماں مشرک ہے، ان کے ساتھ بھی بات پیار سے کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، اف تک نہیں کہنا ان کو، اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اور ان کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ یہ میرے محسن ہے کیونکہ ان سے میں پیدا ہوا ہوں، ان کے نطفے سے پیدا ہوا ہوں میں، تو ان کی رسپیکٹ میرے پر واجب ہے، چاہے یہ کسی قسم کا بھی ان کا کیریکٹر لوز کیریکٹر ہیں یا جیسے بھی ہیں، مجھے ان کی وہ کرنی عزت احترام۔ لیکن یہ کس کی بات ہو رہی ہے اب ماں باپ کہ شرک نہ کرنا، یعنی یہ ماں باپ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ اب آپ نے کیا سلوک کرنا ہے کہ ان کے ساتھ جوانی کے اندر نہیں لکھا ہے، اس کے اندر لکھا بڑھاپے میں اف تک نہ کرنا، تو کیا جوانی میں کر سکتے ہیں؟ جوانی کے اندر بھی ان کے ساتھ اف تک نہیں کرنی، کیونکہ جوانی کے اندر بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے باپ ماں کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، مار رہا ہے دھڑا دھڑ ماں اس کی جناب اس کو خوب مار رہا ہے، بچے دیکھ رہے ہیں کچھ کر نہیں سکتے اس ٹائم میں، یا ماں بدتمیزی آگے سے بہت زیادہ کر رہی ہے، وہ بھی آگے سے چل سو چل چل سو چل، پھر بولتی جا رہی ہے اس کے منہ میں جو آ رہا وہ کہتی جا رہی ہے۔ کیا ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے بچے اس وقت تو ظاہر سی بات ہے چھوٹے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، اب کیا ہوا کہ باپ بڑا ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، تو بچوں نے کیا دیکھا کہ باپ نے ہمیشہ ہماری ماں کو مارا ہے یا ماں نے ہماری ہمیشہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، دونوں صورتوں کے اندر ٹھیک ہے، ان کے دل کے اندر ایک برائی بیٹھ جاتی ہے، نیچرل سی بات ہے، یہ بات آ سکتی ہے دل کے اندر چیز۔ لیکن کیا اس کے باوجود اب باپ کے ساتھ ہم بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ انتہائی ہم نے اس کو ایک جلاد کی حیثیت سے دیکھا ہوا ہے بچپن کے اندر، یا ماں کو دیکھا ہوا ہے کہ جو انتہائی جس کی زبان جو ہے وہ بہت لمبی تھی، اور وہ بولتی جا رہی ہے بولتی جا رہی ہے بولتی جا رہی ہے، گالی گفتار، کوئی رسپیکٹ، کوئی عزت، کوئی احترام نہیں اس کے اندر۔ کیا اب ان دونوں کنڈیشنز کے اندر ہم کر سکتے ہیں ایسی چیز؟ نہیں کر سکتے، دونوں کنڈیشن میں نہیں کر سکتے۔ ہم نے کتنا برا دیکھا اپنے باپ کو، ہم نے اپنے باپ کو دیکھا ہے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ماں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اس کو صبح دوپہر شام بس اس کو کسی عزت کسی کوئی رسپیکٹ نہیں اس کی کر رہا ہے، یا ماں صبح دوپہر شام ہمارے باپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہی، یا اس کے ساتھ زبان درازی کرتی جا رہی، بدتمیزی کرتی جا رہی، کہ اس صورت کے اندر ماں کے ساتھ ہم بدتمیزی کر سکتے ہیں یا باپ کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں اس کا بھی اسلام نے جواب دے دیا ہے، اس کے اندر بھی نہیں کہ کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ میں نے جتنی احادیث دیکھیں، میں نے جتنے ذکر دیکھے لوگوں کے، جتنے بزرگوں کے واقعات پڑھے، جتنا میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، اول تو میں نے کوئی اتنا بڑا عالم فاضل ہوں نہیں، تھوڑا بہت جو قرآن پڑھتا ہوں اس کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں بس، لیکن اس موضوع کے اوپر جو میں نے دیکھا ہے کہیں کوئی مثال مجھے نہیں ملی، اور واقعات ہوئے ایسے، یہ بھی بتا دوں آپ کو واقعات ہوئے ایسے، لیکن مثال کوئی نہیں ملی کہ ماں باپ کے ساتھ برائی کا حکم کہیں دیا گیا ہو، اس کے باوجود بھی نہیں دیا گیا۔ تو دو چیزیں کلیئر ہو گئیں ماں باپ کے متعلق، اگر جوانی میں کریں نہیں کر سکتے برائی، اگر بڑھاپے میں کریں نہیں کر سکتے برائی۔ تو کیا ہم جوانی بڑھاپے میں تو بدتمیزی نہیں کرنی ان کے ساتھ، اف تک نہیں کہنا ان کو، ان کے رائٹس ان کو ادا کرنے ہیں، ان کی اس سے بات اچھی طریقے سے کرنی ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا جس سے یہ احساس ان کے دل میں آ جائے کہ یار میرا بچہ ہے لیکن مجھے اس کے ساتھ مفاہمت کرنی پڑ رہی ہے، مجھے اس کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، مجھے اس کے ساتھ اچھا چلنا پڑ رہا ہے، کیونکہ میں اچھا چلوں گا تو یہ اچھا چلے گا، میں نہیں چلوں گا تو یہ بھی نہیں چلے گا میرے ساتھ اچھا۔ یہ خیال تک ماں باپ کے دماغ میں نہیں آنا چاہیے دونوں صورت کے اندر، چاہے وہ انتہائی بدتمیز ہیں، انتہائی برے ہیں، انتہائی بد اخلاق ہیں، انتہائی قسم کے وہ جلاد ہیں، یا ان کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی انسانیت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کی جائے، محبت کے ساتھ بات کی جائے، اور اس کے ساتھ سارے دنیا کے جو تقاضے ہیں اس کے ساتھ احسن طریقے سے ادا کیے جائیں۔ یہ میں نے حدیثوں کے اندر، واقعات کے اندر، کئی دفعہ کوئی بنی اسرائیل کی واقعات بھی ہوتے ہیں نا بیچ میں، ان کے اندر کہیں میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کوئی ایسا واقعہ نکلے ہیں واقعات
لیکن اس کے اندر نتیجہ برائی یہ نکلی کہ جنہوں نے مرنے ماں باپ کے ساتھ برا کیا یہ سوچ کے کہ برے ہیں، ان کا نتیجہ انتہائی غلط نکلا. ان کے اوپر عذاب بھی آئے ہیں، ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، ان کے اوپر اپنے بچوں نے ان کے ساتھ پھر وہی کیا جو انہوں نے آگے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا. اچھا، ابھی ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ماں باپ کے ساتھ نہیں کرنا کسی بھی صورت کے اندر، نہ جوانی میں نہ بڑھاپے کے اندر، پہلی صورت. دوسری صورت، جنہوں نے کیا ان کے متعلق یہ بھی پڑھا گیا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا، اور آگے ان کی اولاد نے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا. دو باتیں. اب تیسری چیز آتی ہے بہت امپورٹنٹ. ان کیس کہ جھگڑا ہوا ماں باپ کے اندر اور ان کے اندر آپس کے اندر طلاق ہو گئی، علیحدہ ہو گئے، اب بچے یا تو باپ کے ساتھ رہیں گے یا ماں کے ساتھ رہیں گے. دونوں صورتوں کے اندر کسی کے ساتھ تو رہیں گے وہ، کیونکہ بچے کسی کو تو مظلوم سمجھ رہے ہیں نا ان دونوں میں سے. ان کیس کے ماں کے ساتھ رہتے ہیں بچے، اپنی ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں، بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں، حسن سلوک سے چل رہے ہیں، اس کی ساری وہ کر رہے ہیں اس کے اندر، لیکن باپ اب انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، لیکن وہ طلاق دے چکا اپنی تمہاری ماں کو. اس کنڈیشن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں؟ اس کے اندر بھی میں نے تحقیق کی. میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ نکل آئے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی کوئی صورت نکل آئے جس کے اندر باپ کے ساتھ ہم بدتمیزی کر سکتے ہوں، یا اس کو ریجیکٹ کر دیں، یا ان کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں، یا اس کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہ رکھیں، یا اس کو ہر طرح سے تذلیل اس کی کریں، یا اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. کوئی ایسی صورت نکل آئے یار ہم ماں باپ کو کہ ہم ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو کریں کیونکہ انہوں نے ہماری ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، یا ہماری ماں نے ہمارے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے. کوئی ایسی صورت نکل آئے، آپ یقین نہیں کریں گے ایک واقعہ بھی نہیں ایسا نکلا. اور اکا دکا اگر کہیں کوئی نکل بھی آیا تو اس کے اندر انجام بہت دونوں کا برا ہوا ہے، انتہائی. کیونکہ مخلوق تو وہ اللہ کی ہے، اس نے برا کام کیا، اس نے برا سب کچھ کیا، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو اب باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ جو طلاق دے کے علیحدہ ہو چکے، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا اس کو ذلیل کرنے کا حق ہے ہمیں؟ کیا اس کو ڈس رسپیکٹ کرنی ہے اس کے ساتھ؟ کیا اس کو خاندان کے اندر ذلیل کروانا ہے؟ کیا وہ لوگوں کے ساتھ اس بیس کے اوپر دوستی کرے کہ اس کا اپنا کوئی نہیں ہے؟ لوگوں سے مدد مانگے اس بیس کے اوپر کہ اس کا اپنا کوئی نہیں ہے؟ اس کے بچے اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اس کے بچے اس کو وہ نہیں دے رہے ہیں. کیا اس کو اس لائک کرنے کا ہمیں حق ہے؟ قرآن اس کا حق دیتا ہے. اگر اس کا حق قرآن دے رہا ہے، بالکل کرو، نو پرابلم. جاؤ صبح دوپہر شام اس کو گالیاں دے کے آؤ، نو پرابلم. لوگوں سے دلواؤ اور اس کے ساتھ اس کو جتنا ذلیل کر سکتے ہو وہ کرو، یہ تمہارا رائٹ ہے. پھر اگر اللہ کے نبی نے ویسی بات کر دی ہے تو رائٹ بن گیا، قرآن ایسی بات کر رہا ہے تو رائٹ بن گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہیں قرآن کے اندر، کہیں حدیث کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی نے یا کسی بھی نبی نے، 1,24,000 پیغمبر جو ہیں ان میں سے کسی ایک نے یہ حکم دیا ہو اپنے اس وقت کی اپنی پبلک کو کہ ہاں تم کر سکتے ہو ایسا کام؟ تو کیا یہ حق ہمیں اگر نہیں دیا گیا تو آج کتنے مسلمان ہیں دنیا کے اندر جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں؟ آج کتنے دنیا کے اندر مسلمان جو اپنے آپ کو اسلام کہتے ہیں، جو صبح کی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے ماں باپ در بدر کے بھکاری ہوئے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں. ان کی حالات پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت کے 2 بول بولنے والا کوئی نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے؟ اس کا انجام بھی آپ کو بتاتا ہوں آگے میں کیا ہونے والا ہے. اب وہ بھی میں نے پڑھا ہے. اب یہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک شخص تھا، وہ بڑا پریشان تھا اپنی بیوی کی وجہ سے. بیوی کیونکہ اس کو کہتی تھی جو حکم وہ مانتا تھا اس کی بیوی کی بات. اس نے کہا اپنے باپ کو جا کے نا ایسے کر کے اپنے باپ کو جا کے دریا میں پھینکا. رات کو کھانستا ہے، تنگ کرتا ہے، یہ وہ آپ نے سب نے واقعہ سنا ہوا ہوگا. وہ باپ کو لے کے جا رہا تھا، کندھے پہ بٹھا کے باپ کو لے کے جا رہا تھا. تو باپ نے دریا کے قریب پہنچا تو پھینکنے لگا، تو باپ نے کہا بیٹا یہاں نہ پھینکنا، ایسے کرو مجھے دور جا کے پھینک دو. اس نے کہا ابا جان ایسی بات آپ نے کیوں کہی کہ یہاں نہ پھینکنا وہاں جا کے پھینک؟ کہتا میں نے اپنے باپ کو یہاں پھینکا تھا، اس لیے تو مجھے یہاں مت پھینک، کہیں اور جا کے پھینک. وہ بچے کے دماغ کے اندر یار آیا کہ اوہو اس نے اپنے باپ کو یہاں پھینکا تھا،
آج میں اس کو یہاں پھینک رہا ہوں، کل کو میرے بچے یہاں مجھے پھینکنے آئیں گے. وہیں سے واپس لے گیا باپ کو، بیوی کو سمجھا دیا اس نے. ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں. چلو میں کہتا ہوں یہ کہاوت بنی ہوئی ہے، جو بھی کچھ ہے، لیکن ہے بات. ایسے ہو سکتا ہے. دنیا جو ہے مکافات عمل تو ہوتا ہے یہاں پہ، ہے کہ نہیں، اللہ کی طرف سے. اگر آج میں اپنے باپ کے ساتھ برا کر رہا ہوں، جو کہ میری ماں کو چھوڑ چکا ہے، اور میں نے اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر رکھا ہے. لوگوں کے اندر، میری بڑی سوسائٹی کے اندر میرا نام ہے، لوگ مجھے اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں، لوگ میری رسپیکٹ کرتے ہیں، میرے سے ملنا جلنا پسند کرتے ہیں. لیکن وہ باپ جس کے جسم سے میں پیدا ہوا ہوں، اس کو میں نے اس بیس کے اوپر ٹھکرایا ہوا ہے کہ اس نے ہماری ماں کے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا. کیا مجھے رائٹ ہے؟ اللہ اور اس کے نبی نے دیا ایسا رائٹ. کیا مجھے یہ چیز پڑھنی چاہیے؟ اگر مجھے ہو سکتا ہے کہ میں صحیح ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، دونوں صورتیں ہیں. ان کیس کہ میں صحیح ہوں تو مجھے اس کا اجر ملے گا، کیونکہ میں نے باپ کو ٹھکرایا، باپ کو ذلیل کیا، باپ کو خوار کیا، باپ کا بڑھاپا ذلیل کروا دیا، بڑھاپے کے اندر دربدر کی ٹھوکریں کھانے پہ اس کو مجبور کر دیا. کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ کرو یہ، تو میں نے کیا. اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، میں نے کیا، مجھے اس کا اجر ملے گا. اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا اور انہوں نے ایسا حکم نہیں دیا، قیامت کے دن میرا کیا حشر ہونے والا ہے؟ پھر مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور یہ بہت سنجیدہ بات ہے میرے لیے. فرض کریں کہ قیامت کے دن میں کہتا ہوں دور ہے، میری آنکھوں سے اوجھل ہے، مجھے اس کا پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کو میرے بچے میرے ساتھ وہی سلوک کریں جو میں نے اپنے باپ کے ساتھ کر رکھا ہے یا اپنی ماں کے ساتھ کر رکھا ہے. کریں گے کہ ایسا نہیں کریں گے؟ وہ یہاں اللہ تعالیٰ حکم کیا دے رہا ہے اس کے اندر؟ اف تک نہیں کہنا ان کو. اللہ کو اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی تو اللہ تعالیٰ بیچ میں ضرور بتاتے. اپنے ماں باپ کو اس وقت جب وہ جوانی کے اندر ہو تو اف کر سکتے ہو، نہیں کہا اللہ نے. کہا اف تک نہیں کرنا ان کو، بڑھاپے میں پہنچ جائیں. کیوں؟ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ بڑھاپے میں بیماریاں آ جاتی ہیں، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، مزاج کے خلاف ذرا سی بات برداشت نہیں ہوتی. چھوٹے بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دفع کرو ان کو، دور کرو ان کو یہاں سے، میرے سے نظر سے. بڑھاپے کے اندر آ کے وہ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کو گالی دے دے، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کر دے تمہارے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے. تمہارا باپ یہ کر سکتا ہے سب کچھ، میرا باپ یہ کر سکتا ہے سب کچھ. اس کے باوجود کیا مجھے حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں اس کے ساتھ بدتمیزی کروں، اس کو کمپرومائز کے اوپر مجبور کروں، اس کے دماغ میں آئے میری طرف سے یہ چیز آئے، کسی غیر کی طرف سے نہیں، اپنے بیٹے کی طرف سے، اپنی بیٹی کی طرف سے اس کے دل کے اندر یہ چیز آئے کہ وہ سوچے کہ یار میں اپنی بیٹی سے پیار سے بات کروں، یہ نہیں کروں گا تو میرے سے چھوڑ دے گی مجھے. اپنے بیٹے سے پیار سے بات کروں، یعنی کہ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے اس کا معاملہ کہ وہ کمپرومائز تک پہنچ چکا ہے بیچارہ، اور بڑھاپے کی انتہا تک پہنچ چکا ہے، وہ آخری حدوں پہ پہنچا ہوا ہے. اس کو میں نے ذلیل کروا دیا ہے، بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، لوگوں کو اس نے اپنا بچہ بنا لیا، لوگوں کو اس نے اپنا بیٹا بنا لیا، کسی کو اپنی بیٹی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اپنے حقیقی بچے اس کے ساتھ متنفر ہو جائے اس کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں. میری ویڈیو آج کہو تو میں یقین نہیں کرو گے، آپ میرا دل چاہ رہا کہ ویڈیو بنا دو تقریباً کوئی 15 گھنٹے کی ویڈیو، اللہ کی قسم. یہ 18 منٹ کی ابھی تک ہو چکی ہے، 19 منٹ کی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی لمبی ہے، 18 گھنٹے کی بنا دوں آج ویڈیو. اگر کہو تو بنا سکتا ہوں میں ایک ایک چیز کوٹ کر سکتا ہوں تمہیں. لیکن جس نے سمجھنا اس نے 1 منٹ کی ویڈیو سے بھی سمجھ جانی بات. یاد رکھو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے، تمہاری آزمائش ہے اس کے اندر. فیل ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے،
غور کرو، فکر کرو، سوچو سمجھو کدھر جا رہے ہو۔ تو دوستو، اپنے ماں باپ کی التجاؤں کو سنو، جو وہ کہہ نہیں سکتے، تم تک پہنچا نہیں سکتے، تمہارے سے کمپرومائز پہ بھی ریڈی ہیں وہ، تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے وہ، لیکن بڑھاپے کی انتہا کی وجہ سے چڑچڑاپن آ گیا ہے، بیماری کی وجہ سے دردیں رہتی ہیں جسم کے اندر، چلنے کی وجہ سے مجبور ہیں وہ۔ سوچو کتنا مجبور ہے وہ باپ، کتنی مجبور ہے وہ ماں، جو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکی، جس وقت اس کے پوتے اس کی خدمت کرنے کے لیے اس کو چاہیے ہوتے ہیں، آج در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے، یا در در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے وہ عورت۔ اللہ کے واسطے اس سے پہلے کہ کوئی عذاب آئے یا کل کو تمہارے بچے یہ کریں، سٹاپ کرو، اس معاملے کو سٹاپ کرو، تاکہ کل کو اپنے بچوں کو اس لائق رکھو، کم سے کم وہ سوچے اس بات کے اوپر ہمارا باپ ہے۔ تم کمپرومائز کی حد تک نہ پہنچو کہ بچوں سے کمپرومائز کرنا پڑے تمہیں۔ اپنی عاقبت صحیح کرنے کے لیے اپنے بچوں کے اوپر تربیت، اپنے ماں باپ کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ چلو، چاہے وہ تمہاری ماں کو طلاق دے چکے ہیں، چاہے تمہاری ماں ان کو طلاق دے چکی ہے، چاہے تمہاری ماں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، لڑائیاں کی ہیں، مارا ہے، ہر قسم کی انہوں نے تذلیل کر رکھی اس کی، اس کے باوجود اس کی رسپیکٹ تمہارے پہ فرض ہے، کیونکہ جو جراثیم تمہاری ماں کے اندر منتقل اس کے اندر سے ہوئے ہیں، وہ جراثیم تم واپس نہیں لے کے جا سکتے، اب وہ ہو چکے ہیں۔ وہ جو جراثیم گئے نا تمہاری ماں کے اندر، جس کے نطفے سے تم پیدا ہوئے، ایک چھوٹی بوٹی بنی، پھر مرد بنے، پھر اندر انسان بنے، انسان کے اندر پھر دل بنا، پھر آنکھیں بنی، وہ واپس ماں کے باپ کے پیٹ میں نہیں جا سکتی اب چیز، وہ بن چکی ہے۔ وہ ایک ایک جراثیم جس سے تم پیدا ہوئے، وہ جراثیم تمہارے لیے بد دعائیں کرے گا، وہ تمہارے لیے ہر دنیا کی ایک ایک چیز تمہارے لیے بد دعا کرے گی، تم کتنے بڑے مفکر ہو جاؤ، محدث ہو جاؤ، کتنے بڑے عالم ہو جاؤ، قاری بن جاؤ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تم برائی اچھائی کی ایک بال کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ قیامت کے دن تمہارا کوئی وزن اللہ قائم نہیں کرے گا اس دن۔ اللہ کر دے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کے لیے کیا ہے، شرط یہ ہے کہ تمہیں معاف کرنا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ باپ ہے، چاہے ماں ہے، چھوڑ دیا ہے، طلاق دے چکے ہیں، ایک دوسرے کو اس سے شکل نہیں دیکھتے، لیکن میرے لیے وہ میرا باپ ہے، کسی کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونے دوں گا، میں اس کی رسپیکٹ کروں گا، میں اس کو ہر طرح کی وہ کروں گا، اس کے قدموں کے نیچے اپنی پلکیں بچھاؤں گا، جب تک یہ دل میں خیال نہیں آئے گا۔ یاد رکھو، کل کو اب انتظار کرو اس وقت کا جس دن تمہارے بچے تمہارے ساتھ یہی رویہ اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو قرآن ہے، یہ قصے کہانیاں تو ہیں تو اس کے سارے اندر قصے ہی ہیں پرانے، لیکن یاد رکھنا یہ قصے کہانی انسانوں کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے یا پرندوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہیں، اور یہ قصے کہانی بیان کرنے والا اللہ ہے، اور جس سے بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو شخص جس کے دل کے اندر کسی قسم کی بھی تھوڑی سی محبت کی رمق باقی ہے، جائے اپنے ماں باپ سے معافی مانگے، ماں ہو یا باپ ہو، اس کے ساتھ محبت سے بات کرے، اس کے تڑپتے ہوئے دل کے اندر دل کو کی آہیں سنیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، یا اپنے باپ کو کسی ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کم سے کم کر دو، اتنا احسان اس کے اوپر کرو جو ماں باپ کی عزت کرنا جانتا ہو، جو بوڑھے انسان کی عزت کرنا جانتا ہو، جاؤ اس کے ہاتھ اس کو فروخت کر دو، آج اس کے بدلے پیسے لے لو، مگر اس کو ذلیل نہ کرنے دو، کسی کے تو حوالے کرو اس کو، کوئی تو اس کا ہمدرد ہو، جس کو تم ہمدرد سمجھتے ہو اس کے حوالے اس کو کر دو، مگر آج اللہ کے لیے اس کی آہیں سنو، اس کے دل کی اندر کی گہرائیوں کے اندر جو وہ ہے وہ ساری سنو۔ انتہائی بدتمیز بھی ہے وہ، انتہائی برا انسان ہے، مگر ہے تمہارا باپ۔ اس نطفے کا کیا حساب دو گے قیامت کے دن، جس سے تم پیدا ہوئے، اس کے جسم کا تم حصہ ہو، اللہ کو حساب دینا اس کا تم نے، اس لیے اپنے آپ کو آج بدلو،
چینج کرو، اپنی آخرت کے متعلق غور کرو، اور اس پہ غور کرو جو کل کو مکافات ہونے والی ہے تمہارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔